السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شاہین چینل۔ ناظرین، اس چھوٹے سے کارواں میں ہمارے ہم سفر بننے والے سبسکرائبر کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ اس کارواں میں شریک ہونے والے ساتھیوں کا دل و جان سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو چلتے ہیں آج اپنے نئے موضوع کی طرف۔ سورۃ العلق کے الفاظ معانی۔ اقرا پڑھو، اسم نام، ربک تیرا رب، الذی جو جس نے، خلق بنایا پیدا کیا، من سے، علق جمع ہوا خون، خون کا لوتھڑا، الاکرم اکرم بہت کریم، بہت بڑا کریم، کرم کرنے والا، علم اس نے تعلیم دی، اس نے سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے سے، ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا، کلا البتہ ہرگز نہیں، ان الانسان ان بے شک، یقیناً، لیطغی وہ آدمی حد سے نکل جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ان کے رآہ اس نے خود کو سمجھا ہے، اس نے خود کو دیکھا ہے، استغنا وہ بے پرواہ ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، الہ کی طرف، الرجع لوٹنا، واپس ہونا، ارأیت کیا تو نے نہیں دیکھا، ینہا وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، عبد بندہ، آدمی، آیت میں عبدن اس لیے ہے کہ وہ مفعول یعنی آبجیکٹ ہے، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے، کذب اس نے جھٹلایا، تولا اس نے منہ موڑا، اس نے اعراض کیا، لئن لم ینتہی اگر وہ باز نہ آئے گا، لنصفعا بالناصیہ ہم چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصیۃن پیشانی کے بال، چوٹی، کاذبہ جھوٹی، خاطئہ مجرم، لیدعو چاہیے کہ وہ بلائے، نادیہ مجلس مجلس والے، سندعو ان قریب ہم بلاویں گے، ہم، الزبانیہ دوزخ کے فرشتے جو عذاب دینے پر مقرر ہیں، لا تطعہ آپ اس کا کہنا نہ مانیے، واسجد اور آپ سجدہ کیجئے، واقترب آپ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتے رہیے، علی پر، ہدا ہدایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ ناظرین، اس سورت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ اقرا سے شروع ہو کر 5ویں آیت کے الفاظ ما لم یعلم پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ کلا ان الانسان لیطغی سے شروع ہو کر آخر سورت تک چلتا رہتا ہے۔ پہلے حصے کے متعلق علماء امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جس کے نزول سے نبوت کی ابتدا ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرا یعنی پڑھ،
آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں لکھا پڑھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے گلے لگا کر زور سے دبایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ میری جان نکل گئی۔ فرشتے نے 3 بار یہ عمل دہرایا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور 5 آیتیں پڑھی۔ سورۃ العلق کا پہلا حصہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ترجمہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ تفسیر یعنی اپنے رب پر بھروسہ کر کے پڑھیے، اس کے نام کی برکت سے پڑھیے، اس کی صفات کے استحضار کے ساتھ پڑھیے، اس کی ذات و صفات پر ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیے، جس نے سارے جہانوں کو بنایا اور اپنی ساری مخلوقات کو۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ آپ کے اندر پڑھنے کا ہنر پیدا نہیں کر سکتا؟ خلق الانسان من علق، ترجمہ جس نے بنایا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ تفسیر جمے ہوئے خون میں نہ حس ہے، نہ شعور، نہ علم ہے، نہ ادراک۔ پھر جو خدا اس سے ایک عقل مند انسان بنا سکتا ہے تو ایک عقل مند انسان کو کامل اور ایک امی کو قاری و عالم کیوں نہیں بنا سکتا؟ ناظرین، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذر کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ جو جمے ہوئے خون سے ایک عقل مند انسان بنا سکتا ہے تو ایک عقل مند انسان سے ایک کامل اور ایک امی کو قاری و عالم کیوں نہیں بنا سکتا؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ترجمہ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ تفسیر یہاں پر اس عذر کو دور کر دینے کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کے سامنے پیش کیا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن چیزوں کو وہ جانتا نہ تھا۔ مطلب یہ کہ تعلیم صرف کتابت پر ہی منحصر نہیں کہ کتابت کے علاوہ تعلیم ممکن نہ ہو، بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ خدائے ذوالجلال اپنے بندوں کو دوسرے طریقوں سے بھی تعلیم دیتا ہے۔ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، آخر اسے رفتہ رفتہ کون سکھاتا ہے؟ بس وہی پروردگار آپ کو عالموں اور عارفوں کا سردار بنا دے گا۔ سورۃ العلق کا دوسرا حصہ، ناظرین اس سورت کا دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے پر نماز پڑھنی شروع کی، اور ابو جہل نے آپ کو اس سے ڈرا دھمکا کر اس سے روکنا چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنا سر ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا کہ لات و عزا کی قسم، اگر میں ان کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین میں رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ وہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر یکایک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے چیتڑے اڑا دیتے۔ اسی واقعے پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا دوسرا حصہ نازل فرمایا۔ سورۃ العلق کا دوسرا حصہ،
کلا ان الانسان ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جب انسان خود کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے تو سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اے انسان، تجھے اپنے مالک کے پاس واپس جانا ہے۔ تفسیر: یعنی آدمی کی اصل کیا ہے؟ خدا نے ایک خون کے لوتھڑے سے بنایا، کچھ نہیں جانتا تھا، علم دیا، مگر وہ اپنی اصل حقیقت کو یاد نہیں رکھتا اور دنیا کا مال و دولت ملنے پر تکبر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ لیکن اس نادان انسان کو خبر نہیں کہ اس کو بنایا بھی ہم نے ہے اور آخر میں لوٹ کر واپس ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اسی وقت تک اس کے تکبر اور خود فراموشی کی حقیقت کھل جائے گی۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى۔ ترجمہ: کیا تم نے اس کے حال پر غور کیا جو ایک بندے کو روکتا ہے؟ تفسیر: یعنی اس کی سرکشی اور تمرد کو تو دیکھو کہ خود کو اپنے رب اور پالنہار کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں، دوسرا بندہ اگر خدا کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان آیات میں ابو جہل کی طرف اشارہ ہے جب وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتا تو آپ کو روکتا اور دھمکیاں دیتا۔ اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ ترجمہ: ذرا سوچو، اگر وہ ہدایت پر قائم ہے یا تقوی اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کر رہا ہے، بھلا غور تو کرو، اگر وہ جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تفسیر: یعنی اگر ہمارا برگزیدہ بندہ اچھے راستے پر چلتا ہے اور لوگوں کو اچھے کام سکھاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے۔ ایسی حالت میں حق تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہو کر اس کی نصرت و مدد کی جائے، اور یہ سرکش انسان اپنے گھمنڈ اور غرور میں بات ماننے کے بجائے اس کو یوں ہی جھٹلاتا ہے، ایسے تو وہ خود ہی خسارے میں رہے گا۔ اس سرکش انسان کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے برگزیدہ بندے کی حفاظت میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں پر ہم نے کڑی نظر رکھی ہے۔ کلا لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية۔ ترجمہ: سن لو، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال، جھوٹی خطا کار مجرم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، پھر وہ اپنے جتھے کو بلائے، ہم سخت مزاج جلادوں کو طلب کریں گے کہ اسے گھسیٹ کر دھکے دے کر جہنم میں پھینک دو۔ کلا لا تطعه واسجد واقترب۔ ترجمہ: ہرگز تم اس کے دباؤ میں مت آنا اور سجدہ کرو اور خدا کے قریب ہو جاؤ۔ تفسیر: یعنی تم اس کی ہرگز پرواہ نہ کرو اور اس کے دباؤ میں نہ آؤ، جہاں چاہو شوق سے اللہ کی عبادت کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدے کر کے زیادہ سے زیادہ اس کا قرب حاصل کرو۔